پرانے زمانے کی بات ہے، کسی ملک میں ایک بادشاہ رہتا تھا۔ اس بادشاہ کو اپنے ملک میں بڑی محل، بڑی عمارتیں بنانے کا بے حد شوق تھا۔ اس بادشاہ نے اپنی زندگی کا آدھا حصہ عالیشان اور بلند عمارتیں بنوانے میں صرف کر دیا۔ پبلک بادشاہ کے اس عمل سے شدید ناراض تھی۔ بادشاہ نے اپنے ملک اور پبلک کی ترقی اور خوشحالی کا کوئی خیال نہ رکھا تھا۔ اس دور میں نہ ہی تجارت کو فروغ حاصل ہوتی اور نہ عوام کو روزگار کی سہولت ملتی، اور نہ اس نے دوسرے ممالک کے ساتھ کوئی تجارتی رابطے رکھے تھے۔ سال میں صرف ایک حج کے موقع پر جب حج پر جانے کی تیاری کرتے تو آس پاس کے بہت سے قبیلے کے لوگ وہاں آ کر اکٹھے ہوتے تھے اور پھر حج پر روانہ ہوتے تھے۔ حج سے فارغ ہو کر یہ لوگ ضروریات زندگی کی تقریباً سبھی سامان خرید کر اپنے ملک میں لے آتے تھے۔ لوگ بہت تنگ دستی میں زندگی بسر کر رہے تھے۔ بادشاہ کو اپنے شوق سے اتنی فرصت نہیں کہ وہ عوام کے لیے کچھ سوچے۔ بادشاہ کے دو بیٹے تھے۔ بڑے شہزادے کا نام عاصم تھا، جس کا رنگ کالا تھا اور وہ بدصورت بھی تھا، جبکہ دوسرے بیٹے کا نام حارث تھا، جو نہایت ہی خوبصورت اور صحت مند نوجوان تھا۔ بادشاہ اپنے بڑے بیٹے کے لیے جس ملک میں بھی رشتے کی بات کرتا تو شہزادے کو دیکھ کر وہ اتنا کہتے کہ اگر آپ نے ہماری شہزادی بیٹی کا رشتہ لینا ہے تو آپ اپنے چھوٹے شہزادے کے لیے لے لیں۔ اس بات پر بادشاہ کے دونوں بیٹوں کے رشتے نہ ہوتے تھے۔ ایک دن ایک وزیر نے بادشاہ کو مشورہ دیا اور کہا، ماشاء اللہ بادشاہ سلامت، آپ کے دو بیٹے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ آپ ملک کی ذمہ داری اپنے دونوں جوان بیٹوں کے حوالے کر دیں۔ یوں عوام بھی خوش ہو جائیں گی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہزادے بھی عوام کا دوست بن جائے گا۔ بادشاہ کو وزیر کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے چھوٹے شہزادے حارث کے استاد کو محل میں بلوایا اور اپنے بیٹے کے متعلق چند سوالات کیے۔ استاد کی اپنے شاگرد کے بارے میں کوئی اچھی رائے نہ تھی۔ بادشاہ سلامت کو استاد کی باتیں بہت بری لگی اور وہ غصے میں آ گیا۔ استاد تو استاد ہی ہوتا ہے۔ اس نے بادشاہ سے کہا، بھلا میں حاکم کو حکم کس طرح دے سکتا ہوں؟ بادشاہ نے بڑے بیٹے عاصم کے استاد کو بھی محل میں بلوایا اور عاصم کی عادت کے بارے میں پوچھا۔ استاد نے بادشاہ کو بس اتنا جواب دیا کہ اگر کسی بات کا کوئی شک ہے تو دونوں شہزادوں کو بلوا لیں۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ بہادر اپنے راستہ کا انتخاب خود کرتا ہے اور میدان میں دشمنوں سے کیسا سلوک کرتا ہے۔ بادشاہ سلامت کو بات سمجھ آ گئی اور وہ بہت خوش ہوئے۔ استاد کو ہیرے جواہرات اور نقد انعام سے نوازا اور دوسری استاد کی کم عقلی پر بطور سزا اسے جیل بھیج دیا۔ اس استاد کی صرف یہی غلطی تھی کہ اس نے اپنے شاگرد کو شاگرد نہیں بلکہ ایک بادشاہ کا بیٹا سمجھ کر تعلیم دی تھی۔ شاگرد کسی بادشاہ کا بیٹا ہو یا عام غلام کا، استاد کے لیے تو وہ صرف ایک شاگرد ہی ہوتا ہے۔ بادشاہ کو چھوٹے شہزادے حارث سے بہت پیار تھا۔ استاد کی باتوں سے بادشاہ کو اس بات کا پتہ ہو چکا تھا کہ حارث کو نظام حکومت سمجھنے میں ابھی بہت وقت لگے گا، جبکہ عاصم میں خوب فہم و فراست ہے۔ بادشاہ نے انتظامی حوالہ سے اپنے ملک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ جس میں پھل پھول، اناج کی فصلیں اور سرسبز درخت عام تھے، اس کو اپنے پاس رکھا اور پورب و پچھم کا نظام اپنے دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ اپنے حصہ کا نظام حکومت چلانے کے لیے چھوٹے شہزادے
حارث کو بہت سے دانا وزیر، بہترین سپاہی اور سینکڑوں غلام دیے تاکہ وہ آسانی سے نظام چلا سکے اور اسے کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جو حصہ بادشاہ نے شہزادہ حارث کے حوالے کیا اس میں باغات سے بھرے پڑے تھے، کھیت بھی فصلوں سے بھرپور تھے، اور شہزادہ عاصم کو جس حصہ کا حکمران بنایا وہاں کی زمین بنجر اور پتھریلی تھی، نہ باغات تھے اور نہ ہی درخت، یہاں صرف برسات کے دنوں میں فصل اگتی تھی۔ بادشاہ نے اپنے بڑے بیٹے عاصم کو جو وزیر، سپاہی اور غلام دیے تھے وہ بھی زیادہ عمر کے اور کمزور تھے، مگر شہزادہ عاصم نے اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہ کی، کیونکہ اس کو اپنے استاد کی طرف سے بہترین تعلیم کے ساتھ ساتھ بہادری اور ملی تھی۔ عاصم نے اپنے حصہ کے علاقہ کا نظام سنبھالتے ہی اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا تاکہ وہ بھی خود کو اس ملک کا شہری کہلوا سکے۔ بادشاہ سلامت یہ غلام مختلف ممالک سے خریدے تھے۔ عاصم نے ان غلاموں کو جو اس کے حصے میں آئے تھے آزاد کر کے مختلف کاموں پر لگا دیا، اور جو غلام صحت مند تھے ان کو اپنی فوج کا حصہ بنا لیا۔ یہ غلام جنگی سامان کی تیاری میں ماہر تھے۔ عاصم نے یہاں کے لوگوں کی عزت کا خاص خیال رکھا اور ان میں گھل مل کر رہنے لگا تاکہ حاکم اور حکوم کا فرق مٹ سکے، یہاں تک کہ آزاد کرنے والے غلاموں کو بھی برابری کا مقام عطا کر دیا۔ یوں عاصم عوام کے دلوں پر راج کرنے لگا۔ دوسری طرف شہزادہ حارث نے اپنے حصے کی حکومت سنبھالتے ہی وہاں کا نظام چلانے والے آدمی جو ایک خاص مقام رکھتے تھے جبراً جیل کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا تاکہ وہ لوگ اس کے کسی کام میں مداخلت نہ کر سکے۔ حارث کی عادت تو پہلے سے ہی خراب تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حارث کے حصہ کا علاقہ اس کی غلط عادت اور فضول خرچی کی وجہ سے اندر ہی اندر کھوکھلا ہو رہا تھا۔ وہ ہر وقت نشے کی حالت میں رہنے لگا تھا، اور یوں ایک دن موقع پا کر ایک ہمسایہ ملک نے شہزادہ حارث کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ وہ شہزادہ حارث کو قید کر کے اس علاقے پر قبضہ کر لیا۔ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اب وہ اپنے علاقے کا حاکم نہیں بلکہ ایک قیدی تھا۔ اس نے ان تمام اہم لوگوں کو جو کاروبار اور حکومت چلانے کے ماہر تھے اور وہ فوج جو ان کے اشارے پر کام کرتا تھا ان کو جیل کی تاریخی کوٹریوں میں ڈال دیا تھا۔ یوں وہ اپنی فوج کو استعمال ہی نہ کر سکا اور شکست کھا گیا۔ شہزادہ عاصم کو جب اپنے بھائی کی شکست اور علاقے پر کسی اور کے قبضے کا جانکاری ملا وہ چین سے نہ بیٹھ سکا۔ اس نے اپنی تیار کی ہوئی بھاری فوج لے کر دشمن فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ کافی دن تک جاری رہی اور بالآخر دشمن فوج کی ہار ہو گئی اور اکثر نے ہتھیار ڈال دیے۔ یوں عاصم دونوں علاقے کا حکمران بن گیا۔ عاصم کا انداز حکمرانی بالکل مختلف تھا۔ وہ عوام کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ ساتھ رہتا۔ اس نے کبھی بھی عوام کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ وہ رعایا ہے۔ اس کے اس انداز حکمرانی پر عوام اس پر فدا تھی۔ اس نے اپنی ذہنی صلاحیتوں سے کام لیا اور عوام سے وہاں کی پتھریلی اور بنجر زمین کو بھی درست کر لیا۔ جہاں پانی نہیں تھی اب وہاں کے لوگوں سے اس نے کنویں کھدوا کر نئے کھیتوں کو پانی سے سیراب کر دیا اور دیگر کاموں میں بھی یہ انداز اختیار کیے رکھا۔ بادشاہ سلامت کو جب حارث کی شکست اور قید کا علم ہوا تو بہت پریشان ہوئے۔ پھر اچانک عاصم کی جواں مردی اور اعلیٰ ذہنی صلاحیت سے وہ علاقہ پھر حاصل کرنے کا سنا تو انہیں بہت خوشی ہوئی، مگر ان کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ عاصم کی فتح کا جشن منائیں یا حارث کی شکست کا افسوس۔ ایک شکست اور ایک ملک کھو دیا اور دوسرے کی ذہنی صلاحیتوں اور بہادری، یہ دونوں باتیں غور کرنے کی بات ہے۔
کافی سوچ بچار کے بعد بادشاہ سلامت کو عاصم کی صلاحیت پر فخر محسوس ہو رہا تھا اور حارث کی کم ہمتی اور نالائقی پر افسوس تھا۔ حارث قید میں تھا۔ بادشاہ نے عاصم سے اس سے رہائی کا کہا تو فرمانبردار شہزادے نے حارث کی رہائی کا وعدہ کیا۔ حارث نے بڑے بھائی سے معافی مانگی اور ہمیشہ اس کے ساتھ مل کر عوام کی خدمت کرنے کا سچا وعدہ کر لیا۔ بادشاہ سلامت نے اب حکمرانی کا فریضہ مکمل طور پر شہزادہ عاصم کے حوالے کرنے کا سوچ لیا۔ بادشاہ سلامت نے کئی ممالک کے بادشاہوں کو ایک مقررہ دن اپنے ہاں شاہی محل میں دعوت نامے بٹوا کر بلوایا۔ اس روز بادشاہ سلامت نے اپنے خاص پروگرام کا اعلان کرنا تھا۔ شاہی محل تقریباً مہمانان گرامی سے بھر چکا تھا۔ دوسرے ممالک کے بادشاہ اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھا۔ ایک پڑوسی ملک کے بادشاہ نے بادشاہ سلامت کے پاس آ کر کہا کہ شہزادہ عاصم انتہائی بردبار، نیک سیرت اور تعمیر و ترقی کے ذہنی صلاحیتوں سے مالا مال ہیں۔ میں اپنی شہزادی بیٹی کے لیے عاصم کا رشتہ چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے جواب دیا، بس کچھ دیر انتظار کریں۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ سلامت یوں مخاطب ہوئے، معزز مہمانان گرامی، آج میں بہت خوشی سے اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ شہزادہ عاصم بہت ہی ذہین، ملک و عوام کی بہتر کے لیے بہترین منصوبہ ساز ہیں۔ میں پورے ملک کی حکمرانی شہزادہ عاصم کے حوالے کرتا ہوں اور ساتھ ہی سلطان کی بیٹی شہزادی نیلم سے اس کی منگنی کا اعلان بھی کرتا ہوں۔ بادشاہ سلامت نے اس اعلان کے ساتھ ہی شہزادہ عاصم کے سر پر تاج پہنایا۔ وہاں موجود ہر آدمی خوش تھا اور حیرت سے عاصم کو دیکھ رہا تھا۔ بادشاہ سلامت کو بھی اس کی سمجھ آ گئی تھی کہ انسان شکل کا جتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، اگر فطرت اور خصلت اچھی نہیں ہو تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، اور اسی احساس سے انہوں نے آج شہزادہ عاصم کو بادشاہی کا تاج پہنایا۔ اسٹوری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔